بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سیرت نبوی کا ایک مطالعہ۔ تقاریر استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ سجاد حسین مہدوی۔ نظر ثانی و تہذیب شہید سید سعید حیدر زیدی۔ ناشر دارالثقلین کراچی پاکستان۔ دیباچہ الف سہ طرفہ دعوتیں۔ دعوت یعنی کسی گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کا دوسرے لوگوں کو کسی عقیدے اور کسی مذہب کی طرف بلانا اور انہیں اس کی طرف مائل کرنا انسانی سماج سے مخصوص مسائل میں ہے۔ ان دعوتوں کی تاثیر کا دائرہ طول و عرض اور گہرائی کے اعتبار سے یکساں نہیں بلکہ مختلف ہے۔ اکثر ان کی تاثیر کم اور چھوٹے پہلوؤں میں ہوتی اور ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ تاریخی اور سماجی اعتبار سے توجہ کے لائق اور قابل اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بعض دعوتیں ایسی ہیں جو کم از کم کسی ایک پہلو سے کافی آگے نکل گئیں۔ مثلاً یہ دعوتیں مختصر مدت ہی کے لیے صحیح لیکن ایک بڑے حلقے پر اثر انداز ہوئیں، یا کم لوگوں کے درمیان کئی صدیوں تک قائم و دائم رہیں، یا ان دعوتوں نے محدود مدت کے لیے لوگوں کی ایک مختصر جماعت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اس قسم کی دعوتیں اہمیت دیے جانے کے قابل، تجزیہ و تحلیل کے لائق اور بسا اوقات تحسین و تعریف کی مستحق بھی ہوتی ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لائق توجہ ہے وہ ایسی دعوتیں ہیں جو تمام پہلوؤں میں آگے بڑھی ہوں، انہوں نے بہت بڑے دائرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہو، مسلسل کئی صدیوں تک انتہائی شان کے ساتھ حکومت بھی کی ہو، اور ساتھ ساتھ انسان کی روح کی گہرائیوں میں جڑ بھی پکڑی ہوئی ہو۔ اس قسم کی سہ طرفہ دعوتیں سلسلہ انبیاء سے مخصوص ہیں۔ کون سے ایسے فکری یا فلسفی مکتب کا سراغ لگایا جا سکتا ہے جس نے دنیا کے بڑے ادیان کی طرح کروڑوں افراد پر 30 صدیوں تک، 20 صدیوں تک یا کم از کم 14 صدیوں تک حکومت کی ہو اور لوگوں کی روح کی گہرائیوں تک پر اثر انداز ہوا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاء بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر حقیقی تاریخ ساز رہے ہیں۔ تاریخ انسان کے ہاتھ کی بنی ہے اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر پیغمبروں کے ہاتھ کا بنایا اور سنوارا ہوا ہے۔ اگر انسان کو جدت ترازی اور تعمیر و ترقی کا میدان فرض کر لیا جائے تو کوئی ہنرمند اور کوئی صنعتگر انبیاء کی برابری نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کو قوت ایمانی کے تابع کیا ہے اور اس قوت کی لگام انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں دی ہے۔ ایمان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ عقل ہو یا علم، ہنر ہو یا صنعت، قانون ہو یا کچھ اور، یہ سب انسان کی جبلی خواہشات کی تسکین اور لامحدود خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے ہاتھ میں آلۂ کار ہیں۔ انسان ان سب کو اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایک اوزار یا آلۂ کار کی طرح ان سے استفادہ کرتا ہے۔ صرف قوت ایمانی، وہ بھی وہ ایمان جو انبیاء پیش کرتے ہیں، ہی وہ چیز ہے جو ایک طرف تو قرآنی تعبیر کے مطابق روح کو نئی زندگی دیتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والوں، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی کچھ عرفہ اور انسانی اور مافوق طبیعی اہداف کو پیش کرتے ہوئے نئی خواہشات وجود میں لاتی ہے اور اس کی پیروی میں نرم جذبات اور لطیف احساسات پیدا کرتی ہے اور آخرکار انسان کی اندرونی دنیا کو بدل کر اسے وسعت بخشتی ہے، اور دوسری طرف فطری خواہشات اور جبلتوں کو اعتدال میں لاتی اور انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ انسان کی علمی اور فنی طاقت کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہے سوائے ایک قلعے کے، اور وہ ہے انسانی روح اور اس کے نفس کا قلعہ۔ پہاڑ، صحرا، سمندر، خلا، زمین، آسمان، سب کی سب چیزیں انسان کی علمی اور فنی عملداری میں شامل ہیں۔ واحد مرکز جو اس کی عملداری سے باہر ہے وہی چیز ہے جو خود انسان سے نزدیک ترین ہے۔ اس قلعے کو فتح کرنا بقول مولانا روم کار عقل و ہوش نیست، شیر باطن سخرا خرگوش نیست۔
اتفاق سے انسان کے آرام و سکون، امن و عدالت، آزادی و مساوات اور آخرکار انسان کی خوشبختی اور سعادت کا خطرناک ترین دشمن اسی قلعے میں چھپا اور اس کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث نبوی ہے، عَدَا عَدُوِّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْكَ، یعنی تمہارا سب سے بڑا دشمن وہی نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ آج کا انسان اس قدر علمی کامیابیوں کے باوجود درد انگیز نعرے بلند کر رہا ہے۔ یہ کیوں نالا کنا ہے؟ اس میں کس پہلو سے کمی اور نقص پایا جاتا ہے؟ کیا اخلاق و عادات اور آدمیت کے علاوہ کسی اور پہلو سے اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے؟ آج انسان علمی اور فکری اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ آسمانوں پر سفر کا ارادہ رکھتا ہے، اور سقراط اور افلاطون جیسے لوگ اس کی شاگردگی کا اعزاز قبول کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن روحانیت، اخلاق اور عادات و اطوار کے اعتبار سے وہ ایک شمشیر بدست وحشی کی مانند ہونے سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ آج کے انسان نے علم و فن میں اپنی تمام تر معجزانہ ترقیوں کے باوجود آدمیت اور انسانیت کے اعتبار سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اپنے تاریک ترین دور کی جانب پلٹ گیا ہے، البتہ ایک فرق کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کے برخلاف وہ اپنی علمی، فلسفی اور ادبی طاقت کو کام میں لا کر انسانیت کے خلاف اپنے تمام جرائم کو اخلاق، انسان دوستی، حریت پسندی اور صلح دوستی کے جھوٹے نعروں کی آڑ میں انجام دیتا ہے۔ دو ٹوک سچ کی جگہ منافقت اور ظاہر و باطن کی دوئی نے لے لی ہے۔ کسی اور زمانے میں عصر جدید کی طرح عدالت، آزادی، اخوت، انسان دوستی، امن، صلح، سچائی، امانت، صداقت، احسان اور خدمت کی بات نہیں کی گئی، اور اس دور کی طرح کسی اور دور میں ان امور کے برخلاف عمل بھی نہیں ہوا، اور یوں آج کا انسان اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق بن گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 205۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں دنیاوی زندگی کی مصلحتوں کے بارے میں جن کی باتیں تمہیں متعجب کرتی اور بھلی محسوس ہوتی ہیں، اور جو اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایک طرف تو انسان دوستی کے کان پھاڑ دینے والے دعوے سنائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف قوم پرستی جو خود نفرت کی ایک قسم ہے سے پیدا ہونے والے تعصبات، خود پسندیاں، قساوتیں اور آتش افروزیاں روز بروز زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ ان تناقضات میں سے ایک تناقض ہے جس میں آج کے انسان کی منطق مبتلا ہے۔ کیا اس سے زیادہ بے بنیاد بات اور اس سے بڑھ کر بیہودہ دعوت کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو ہم مذہب کو، جو انسانی اقدار کی واحد بنیاد ہے، پس پشت ڈال دیں، اور دوسری طرف انسانیت اور اخلاق کا دم بھریں، اور لفاظی کے زور پر اور خالی خولی واز و نصیحت کے بل پر انسان کی طبیعت کو تبدیل کرنا چاہیں؟ یہ عمل بغیر ضمانت اور بغیر سیکیورٹی کے نوٹ چھاپنے کی مانند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس صدی کا انسان ان نقائص اور کمزوریوں کو محسوس نہیں کر رہا یا ان کے حل کی فکر میں نہیں ہے، نہیں، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ انہیں محسوس کر رہا ہے۔ یہ تمطراق کے ساتھ پیش کیے جانے والے فلسفے، یہ عظیم بین الاقوامی ادارے اور حقوق انسانی کی بلند و بالا اعلامیے نقائص اور کمزوریوں کے اس احساس کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے کا وہی مشہور تجربہ ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ خرابی وہی پرانی خرابی اور مشکل وہی قدیم مشکل ہے، اور وہ ہے اجر و نفاذ کرنے والی قوت کا فقدان۔ یہ فلسفے، یہ ادارے، یہ اعلامیے اور یہ قراردادیں محروم انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، بلکہ ان کا الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔
اور جو رسی انسان کو کنویں سے نکالنے کے لیے ڈالی گئی تھی وہی پھندا بن کر اس کے گلے میں پڑ گئی ہے، اور یہ پھندا روز بروز تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام خلقت میں جس چیز کو دوسری چیز کا محکوم خلق کیا گیا ہے، اسے فلسفے، اعلامیے، مقالے اور تقریر کے ذریعے اس چیز پر حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ علم، فکر اور فلسفہ دنیا کی طبیعت، نیچر پر تو حاکم ہے، لیکن انسانی طبیعت کا محکوم ہے۔ انسانی حقوق جب تک ایک فلسفے کی شکل میں رہیں گے، طبعاً انسانی طبیعت کے لیے ان کی حیثیت ایک اعلی کار سی رہے گی۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں انسانی طبیعت کی محکوم چیزوں نے بہت فروغ حاصل کر لیا ہے اور بہت مستحکم ہو گئی ہیں، لیکن جو چیز اس کی طبیعت پر حاکم ہے وہ کمزور رہ گئی ہے، یا اس نے کم از کم ان دوسری چیزوں کے برابر ترقی حاصل نہیں کی ہے۔ چنانچہ انسانی طبیعت کے محکوم مسائل میں اس قدر ترقیوں کا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ وہ شخص جس راہ پر چل رہا اور جس مقصود کا طالب ہے، اس پر تیز رفتاری اور قوت کے ساتھ رواں دواں ہے، لیکن اس کی خواہشات کی نوعیت، زندگی اور زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کے انداز فکر اور اس کے جذبات و رجحانات اور لطیف احساسات اور آخرکار ان مسائل میں جو انسان کی طبیعت پر حاکم ہیں، کوئی معمولی سی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ انسان نے حتی الامکان اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے انداز فکر کو اور اپنے جذبات و رجحانات کو تبدیل نہیں کر سکا یا نہیں کرنا چاہتا۔ آج کے انسان کے مشکلات کی جڑ اسی جگہ تلاش کرنی چاہیے، جیسا کہ انسان کو دین، روحانیت، ایمان اور نبی کی ضرورت کی بنیادوں کو بھی اسی مقام پر تلاش کرنا چاہیے۔ عظیم اسلامی مصلح اور مفکر علامہ اقبال کہتے ہیں، انسانیت کو آج 3 چیزوں کی ضرورت ہے: دنیا کی روحانی تعبیر، فرد کی انفرادی آزادی اور دنیا پر اثر انداز ہونے والا ایسا بنیادی اصول جو روحانی بنیاد پر انسانی سوسائٹی کے تکامل کی توجیہ کرے۔ وہ مزید کہتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ جدید یورپ نے نظریاتی اور مثالی سسٹم بنائے ہیں، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ جو حقیقت صرف اور صرف عقل محض کے راستے حاصل کی جائے، اس میں زندہ اعتقاد کی حرارت نہیں ہو سکتی، جو صرف ذاتی الہام سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل محض نے نوع بشر پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے، جبکہ دین ہمیشہ لوگوں کی ترقی اور انسانی معاشروں میں تبدیلی کا باعث رہا ہے۔ یورپ کی مثالی گری ہرگز اس کی زندگی میں ایک زندہ عامل کی حیثیت حاصل نہیں کر سکی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک حیران و پریشان میں کی صورت میں سامنے آیا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ نا ہم آہنگ جمہوریتوں کے درمیان اپنی تلاش میں ہے، کہ جن کا واحد کام مالداروں کے لیے غریبوں سے استفادہ کرنا ہے۔ میری بات پر یقین کیجئے کہ آج کا یورپ انسانیت کے اخلاق کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہندوستان کا مرحوم وزیر اعظم نہرو ایک مدت تک لادینیت میں زندگی بسر کرنے کے بعد اپنی عمر کے آخری حصے میں خدا کی تلاش پر آمادہ ہوتا ہے اور اس بات کا معتقد ہو جاتا ہے وہ جدید تمدن جو آج رواج پا رہا ہے، اس کے معنوی خلا کے مقابلے میں ہمیں کل سے زیادہ روحانی اور معنوی جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی آج کی مشکلات کی اصل جڑ کو سمجھ چکا ہے، اور اس نے یہ بات جان لی ہے کہ آج کے انسان کو کسی بھی دوسرے دور سے زیادہ روحانی اور معنوی آزادی کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو انسان کے انداز فکر اور اس کے تصور کائنات، جس کے تحت وہ اس کائنات اور زندگی کو بامقصد سمجھے، عبث اور فضول نہیں ہے، میں بنیادی تبدیلی لائے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم برنارڈ شاہ کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں اور ابھی سے اس کے آثار بھی نظر آنے لگے ہیں کہ محمد کا دین مستقبل کے یورپ کے لیے قابل قبول ہو جائے گا، میرے خیال میں اگر ان جیسا کوئی انسان جدید دنیا کا فرما رواں ہو جائے تو وہ دنیا کے مسائل اور مشکلات کے حل میں اس طرح کامیاب ہوگا کہ صلح اور سعادت کے سلسلے میں انسان کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اس لیے ہے
کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی روحانی تفسیر اور لوگوں کی روحانی آزادی کی ضرورت کے علاوہ عالمی تاثیر رکھنے والا ایسا بنیادی اصول بھی درکار ہے جو انسانی معاشرے کے کمال کی روحانی بنیاد پر توجیہ کرے اور بقول علامہ اقبال ایسی وحی پر مبنی ہو جو زندگی کی اندرونی ترین گہرائی سے بیان ہوئی ہو اور اس کی شکل کے ظاہر کو باطنی رنگ دے۔ قرآن کریم اپنی دلنشین اور خوبصورت آیات میں 3 چیزوں کو انسان کی شدید ترین ضروریات شمار کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ دنیا کا ایک مالک ہے جس کا نام خدا ہے، بالفاظ دیگر دنیا کی روحانی تفسیر۔ نمبر 2، رسول اور اس کی رسالت پر ایمان، یعنی ایسی آزادی بخش اور جاندار تعلیمات پر ایمان جو معاشرے کے کمال کی روحانی بنیادوں پر تفسیر کرے اور ظاہری زندگی کو معنوی رنگ دے۔ نمبر 3، خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد، سورہ صف آیت نمبر 11، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو، یعنی معنوی آزادی اور آزادگی۔ ان ضروریات سے زیادہ واضح کوئی اور ضرورت نہیں مل سکے گی۔ مختلف مکاتب، مسالک، ادیان اور مذاہب کے درمیان صرف اسلام ہے جو ان تینوں ضروریات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام کے ظہور کو 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی دنیا اسی قدر اس کی محتاج ہے جتنی روز اول تھی۔ جس دن ان ضروریات کا احساس عام ہو جائے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے، اس دن انسان کے پاس اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں ڈال دینے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ آج تمام مذاہب سے ایک قسم کی دوری واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اسلام بھی اپنے اندر ایک قسم کے بحران سے دوچار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے کلیسا کی غلطیوں کو بھگت رہا ہے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ کے دور میں کلیسا نے سائنس اور تمدن کے خلاف جس غلط رد عمل کا مظاہرہ کیا، اس نے عمومی طور پر مذہب کی حیثیت پر کاری ضرب لگائی، اور سطحی انکار رکھنے والے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ علم و دانش کی مخالفت دین و مذہب کی خاصیت ہے۔ یہ رائے زیادہ عرصے قائم نہیں رہے گی۔ آج بھی جن لوگوں نے کم از کم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ان پر واضح ہے کہ اسلام اور کلیسا کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسلام خود ایک عظیم تمدن کا بانی ہے، اور اس نے اپنی پر افتخار تاریخ میں جامعات، یونیورسٹیز بنائی ہیں، نابغہ روزگار دانشور دنیا کے حوالے کیے ہیں، اور علم و تمدن کی بڑی مدد کی ہے۔ یہ لوگ تاریخ اسلام کے مطالعے سے انسانی تمدن کے لیے اسلام کی عظیم اور فخر سے سربلند کر دینے والی خدمات کی قدر و قیمت اور آج کے یورپ پر اسلامی تمدن کے عظیم احسان سے آگاہ ہوتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو چیز اسلام کے بارے میں درست ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے جو کلیسا کے بارے میں صادق آتی ہے۔ کلیسا نے نہ صرف کسی تمدن کو وجود نہیں بخشا، بلکہ جس تمدن نے اسے قبول کیا، اس نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ لیکن اسلام بذات خود ایک شاندار تمدن وجود میں لایا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو خود ایک ہمہ جہت تمدن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا۔ بقول شیخ محمد عبدہ، یورپ نے جس دن سے اپنے مذہب کو چھوڑا ہے ترقی کی ہے، اور ہم نے جس دن سے اپنے مذہب کو ترک کیا ہے زوال میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ان دو مذاہب کا فرق یہیں سے واضح ہو جاتا ہے۔ یورپ نے عالم اسلام سے تعلق میں پیدا ہونے کے بعد اپنا مذہب چھوڑا، اور ان کا اپنے مذہب کو چھوڑنا اسلامی اقدار کی جانب ان کے جھکاؤ کی صورت میں واقع ہوا۔ دیباچہ بے اسلامی موج، دنیائے طبیعت، نیچر، چاہے وہ بے جان طبیعت ہو یا جاندار طبیعت، اس میں پیش آنے والا ہر حادثہ ایک تحریک اور جنبش پیدا کرتا ہے اور اپنے ارد گرد ایک موج وجود میں لاتا ہے، بلکہ ہر حادثہ بذات خود ایک موج اور ایک تحریک ہے جو اس بے کراں سمندر میں نمودار ہوتا ہے۔
یہ سمندر جسے ہم کائنات، طبیعت، گیتی وغیرہ کہتے ہیں، اور اس کے طول و عرض اور گہرائی سے صرف خدا ہی واقف ہے، یہ ہمیشہ موجوں کو اپنے اندر سے باہر کی جانب پھینکتا ہے اور تحریکیں پیدا کرتا ہے۔ اس سمندر سے جو چیز ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے ہمارے حواس کے دائرے میں آتی ہے، اور ہماری عقل اس کی حقیقت اور ماہیت جاننے پر آمادہ ہوتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہی امواج اور نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم حادثہ کہتے ہیں، اور اس کے مختلف نام رکھتے ہیں اور اس کی معرفت کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ موجیں اور نشیب و فراز، یا دوسرے الفاظ میں اگر یہ تعینات نہ ہوتے تو معرفت کی کوئی راہ نہ ہوتی، کیونکہ کوئی نشانی نہ ہوتی، بلکہ طبیعت اور کائنات کا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا، کیونکہ طبیعت کی جنبش اور تموج سے جدائی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہی نشانیاں، علامات، پیچ و خم اور نشیب و فراز ہیں جو ہمارے حواس کے لیے چیزوں کی تصویر کشی کو ممکن بناتے ہیں، اور یہ تصاویر عقل کے قاضی کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طبیعت میں موجود ہر چیز جب تک ہے متموج ہے، حرکت و جنبش میں ہے، اور جب تک متموج اور حرکت و جنبش میں ہے اس وقت تک موجود ہے۔ موجزن اور حرکت میں نہ ہونا نیستی اور نابودی کے مترادف ہے۔ ساحل افتادے گفت گرچے بسی زیستم، آہ نہ معلوم شد ہیچ کہ من چیستم، موج ز خود رفتائی تیز خرامید و گفت، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم۔ یعنی ایک طرف ساکت پڑے ہوئے ساحل نے کہا کہ میں نے طویل زندگی بسر کی ہے، لیکن میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ میں کون ہوں۔ از خود رفتہ موج نے تیز تیز چلتے ہوئے کہا، اگر میں موجزن رہوں تو ہوں، اور اگر ساکت ہو جاؤں تو نہیں ہوں۔ امواج اپنی ذاتی خصوصیات کے مطابق اپنی پیدائش کے ساتھ ہی پھیلتی اور وسعت اختیار کرتی رہتی ہیں، مسلسل اپنا دائرہ بڑھاتی رہتی ہیں، محیط اور مرکز کے فاصلے میں اضافہ کرتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف جتنا اپنے دائرے کو وسیع کرتی ہیں اتنا ہی ان کی قوت، شدت اور طول میں کمی آتی جاتی ہے، بتدریج کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہیں، اور ان کا طول کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کم از کم ہماری نظر میں نیستی و نابودی کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور دنیائے عدم سے جا ملتی ہیں۔ موجوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ان میں موجود کمزور موج کے بے اثر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ طاقتور موجیں کمزور موجوں کے پھیلاؤ کو روک دیتی ہیں اور انہیں ملک کے عدم روانہ کر دیتی ہیں، لہٰذا رکاوٹوں اور زیادہ طاقتور عوامل سے ٹکراؤ امواج، حوادث اور مظاہر کائنات کو نابود کر دینے والے عوامل میں سے ایک اور عامل فیکٹر ہے۔ حکماء اس قسم کی نیستی اور نابودی کو جو رکاوٹوں سے ٹکراؤ کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں موت اخترامی کہتے ہیں، اور پہلی قسم کی نابودی کو جس کی وجہ سے بقا کی قوت کا خاتمہ ہوتی ہے موت طبیعی کہتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 2۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ۔ ترجمہ: وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک مدت تک کا تعین کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس بھی ہے۔ انسانی معاشرہ بھی اپنے اندر پیش آنے والے چھوٹے بڑے اور مفید یا مضر واقعات کے مجموعے کے ساتھ موج، جنبش، طوفان اور لرزش سے بھرپور ایک سمندر ہے۔ اس سمندر کی موجیں بھی بتدریج وسعت اختیار کرتی ہیں اور باہم ٹکرا کر ایک دوسرے کو مغلوب کرتی رہتی ہیں، لیکن ان موجوں کے برعکس جن کی وسعت بڑھتی ہے تو ان کی طاقت و قوت کم ہو جاتی ہے اور وہ نابود ہو جاتی ہیں۔ اس وسیع و عریض سمندر کی بعض موجیں ایسی ہیں کہ جتنا ان کے دائرے کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی طاقت و قدرت اور طول بڑھتا جاتا ہے، اور مخالف امواج کے ساتھ ان کے مقابلے کی قوت بڑھتی رہتی ہے۔ گویا ان میں حیات کی ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہے
اور ان کے اندر نمو اور رشد کی ایک پراسرار قوت پوشیدہ ہے۔ جی ہاں، بعض اجتماعی موجیں زندہ ہیں۔ زندہ موجیں وہی ہیں جن کا سرچشمہ جوہر حیات ہے۔ ان کا راستہ زندگی کا راستہ اور ان کا رخ ترقی و تکامل کا رخ ہے۔ بعض فکری، علمی، اخلاقی اور ہنری آرٹسٹک تحریکیں اس لیے زندہ و جاوید رہ جاتی ہیں کہ خود زندہ ہیں اور زندگی کی پراسرار طاقت کی حامل ہیں۔ زندہ ترین اجتماعی امواج دینی امواج اور دینی تحریکیں ہیں۔ ان امواج اور ان تحریکوں کا جوہر حیات اور فطرت زندگی کے ساتھ بندھن دوسری تمام چیزوں کی بنسبت زیادہ حقیقی ہے۔ کسی بھی دوسری حرکت اور کسی بھی دوسری موج میں زندگی کی اس قدر توانائی اور رشد و نمو کی اس قدر طاقت نہیں پائی جاتی۔ تاریخ اسلام اس اعتبار سے انتہائی سبق آموز اور جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اسلام ابتدا میں ایک بہت معمولی موج کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ جس دن حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہرا سے نیچے تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کی اندرونی دنیا دگرگوں ہو چکی تھی اور وہ غیب کے سمندر اور ملکوت اعلیٰ سے متصل اور فیوضات الہی سے لبریز ہو چکے تھے، اور آپ نے یہ صدا دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی دن سے اس موج کا آغاز ہو گیا۔ دنیا میں شور و غل اور شان و شوکت کے ساتھ وجود میں آنے والی ہزاروں امواج کے برخلاف یہ موج اولین ایام میں ایک ایسے گھر کی چار دیواری تک محدود تھی جس میں صرف 3 افراد محمد، خدیجہ اور علی کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ موج مکہ کے تمام گھروں میں داخل ہو گئی۔ تقریباً 10 سال بعد مکہ سے باہر خصوصاً مدینہ میں پہنچ گئی اور کچھ ہی عرصے بعد جزیرۃ العرب کے تمام مقامات پر چھا گئی، اور پھر نصف صدی سے بھی کم مدت میں اس کا دامن اس زمانے کی پوری متمدن دنیا تک پھیل گیا اور اس کی آواز ہر گوش شنوا نے سنی۔ اس موج نے، جیسا کہ زندہ موجوں کی خاصیت ہوتی ہے، اپنی وسعت اور پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اپنی قوت و طاقت اور طول کو بھی بڑھایا۔ ان 14 صدیوں میں کوئی دین، کوئی آئین، کوئی مسلک اور کوئی تحریک ایسی نہیں مل سکتی جس نے اسلام کا اثر قبول نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا متمدن مقام نہیں پایا جاتا جہاں اسلام نے نفوذ نہ کیا ہو۔ آج بھی 14 صدیاں بعد اور بعثت کی 15ویں صدی کے آغاز میں انسان اسلام کی تدریجی وسعت اور اس کی دن بدن بڑھتی ہوئی قوت و قدرت کا نظارہ کر رہا ہے۔ تاریخ اور اعداد و شمار نشاندہی کرتے ہیں کہ اس مقدس دین نے صدی بصدی ترقی کی ہے اور اپنے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، اور یہ ترقی تدریجی اور طبیعی رہی ہے۔ اور اگر اندلس جیسی سرزمین طاقت کے زور پر اسلام کے مقدس اور عظیم الشان پرچم کے سائے سے محروم کی گئی، تو زیادہ بڑے اور زیادہ آبادی رکھنے والے علاقے جیسے انڈونیشیا اور چین وغیرہ نے پوری رغبت اور فخر کے ساتھ اس کی پیروی کو قبول کیا ہے۔ قرآن مجید اسلامی تحریک کی نشو و نما کی خاصیت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29، مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار۔ ترجمہ: انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس میں پہلے پہل نازک سبزہ زمین سے نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد خدا اسے طاقتور بناتا ہے، پھر اسے موٹا کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیزی کے ساتھ اس کا نشونما پانا اور اس کی سبزی اور تر و تازگی کسانوں کی خوشی و مسرت کا باعث ہوتی ہے، تاکہ اس طرح خدا کافروں اور بدخواہوں کو جلائے۔ اسلامی تحریک نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اپنی مخالف خطرناک امواج جیسے قوی مذہبی، سیاسی اور ثقافتی امواج کا سامنا کیا ہے۔ ان دیواروں اور رکاوٹوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو متعصب
اور ضدی جاہل عربوں نے ابتدائی اسلام میں اس مقدس موج کے سامنے کھڑی کی تھیں اور جو یکے بعد دیگرے گرتی چلی گئیں۔ تاریخ اسلام بالخصوص اس کے ابتدائی 200 سال مخالف مذہبی، قومی اور سیاسی امواج سے بھرے پڑے ہیں، جن میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور نیست و نابود ہو گئی، اور اب تاریخ میں ان کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ صرف اسی ایک صدی کو لے لیجئے، اس میں مغربی استعماریوں نے اسلام کے خلاف ہر کمزور تنکے کا سہارا لیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ان سے بڑھ کر ان 14 صدیوں میں اٹھنے والی فکری، فلسفی، علمی اور پھر ثقافتی تحریکیں اور موجیں ہیں۔ ثقافتی تحریکیں کسی شے اور کسی ہستی کے خلاف مزاحمت نہیں کرتیں، بلکہ وہ ہر رکاوٹ کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتی ہیں اور اپنی راہ میں حائل ہونے والے ہر قدیم درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ اسلام نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں نہ صرف یہ کہ کسی ثقافتی تحریک سے ضرب نہیں کھائی، بلکہ خود عظیم ثقافتی تحریکوں کا موجد رہا ہے۔ اس نے تمدن اور ثقافت سے استفادہ کیا، اس کی رہنمائی کی اور اس کو زندگی اور ایمان عطا کیا اور اسے قوت و استحکام بخشا۔ آج جبکہ 20ویں صدی کا دوسرا نصف ہے اور نظریات اور عقائد کی جنگ کا دور ہے، آج بھی اسلام ان کا سخت رقیب سمجھا جاتا ہے۔ وہ خود ان سے استفادہ کرتا ہے یا پھر کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ جاندار ہونے اور جاویدانی ہونے کی اس سے بہتر اور کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اسلام نے ایک طرف تو عقل کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کیا ہوا ہے، عقل کو دین کے ایک ایک بنیادی رکن کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے باطنی پیغمبر کہا ہے۔ دوسری طرف اس نے ملک و ملکوت، دنیا و آخرت، جسم و روح، ظاہر و باطن، مادہ و معنی کو ایک ساتھ مد نظر رکھا ہے اور ہر طرف نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کی افراط و تفرید سے اپنا دامن محفوظ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے مکمل پروگرام کو اہل قیادت اور لائق نفاذ کرنے والوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے عجیب نہیں ہے کہ آج جب پورے 1400 سال بعد ہم اس مقدس دین کے شاندار کارنامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے افتخارات سے لبریز پاتے ہیں۔ اس مفاد پرست اور جاہل گروہ کو چھوڑیے جو ایسے اسباب کی بنا پر جو کسی پر مخفی نہیں ہیں، گاہ بگاہ اسلام کے بارے میں ناگوار اظہار رائے کرتا ہے۔ عالمی ضمیر عدل الہی کا میزان ہے، حقیقت ہمیشہ کے لیے چھپی نہیں رہتی۔ تجربے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حقیقت دشمن کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور اسے انصاف کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان 14 صدیوں میں عیسائی اسلام کے طاقتور ترین اور منظم ترین مخالف رہے ہیں۔ جب ہم اس طاقتور رقیب کے فیصلوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر دور میں سچائی اور انصاف کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ یہ بجائے خود ایک طرف عالمی ضمیر کی ایک نشانی اور دوسری طرف اسلام کی حقانیت کی علامت ہے۔ ایسی زندہ موج جس نے دنیا کی ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کیا ہو، مفکرین، فلاسفہ اور دانشوروں کی زبردست عقلوں کو اپنے سامنے جھکنے اور دشمن کو منصفانہ فیصلے پر مجبور کیا ہو، اور جو مسلسل رشد و نمو کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جس نے 70 کروڑ انسانوں سے اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق اپنے آپ کو منوایا ہو، وہ صرف اور صرف ایسی ہی چیز ہو سکتی ہے جس کا سرچشمہ وہی ہو، جو بشر کے لیے خدا کا پیغام ہو اور جسے انسان کی نجات کے لیے بھیجا گیا ہو۔ ایک ایسی موج جو ایک انسان کے ذہن سے اٹھی ہو، وہ کسی صورت اس قدر خاصیت اور اصل کی حامل نہیں ہو سکتی۔ سچ، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک امی انسان، ایک ایسا شخص جس نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہو اور جو جاہلوں، امیوں کے درمیان ایک ایسی سرزمین پر رہتا ہو جہاں جہالت، فساد، خود غرضی اور خود پرستی کے سوا کچھ نہ ہو، وہ اٹھے اور ایسی بابرکت اور مفید تحریک ایجاد کرے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ: پھوک اور بیکار جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے سود مند ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔